اللہ رکھی ہاتھ مسلتی ہوئی سامنے اپنی نواسیوں کو دیکھ رہی تھی۔ 3 سالہ مشال جس کے لب سوکھے تھے، آنکھیں بے رونق تھیں، بال تو گویا یتیموں جیسے بکھرے پڑے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے بار بار نانی اللہ رکھی سے کہہ رہی تھی کہ نانی اماں بہت بھوک لگی ہے، مجھے روٹی دے دو۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنی نانی اللہ رکھی کو دیکھ کر یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اللہ رکھی تو کمرے کے وہیں ایک کونے میں بیٹھی چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اب تو جیسے آنکھیں بھی رو رو کر بینائی سے محروم ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ روتی تو آنکھوں میں ایسی جلن اٹھتی گویا آنکھوں میں زخم ہو چکے ہوں۔ اس کا دل تو گویا پھٹنے کو تھا۔ گھر میں تو اب سامان بھی موجود نہیں رہا تھا جسے بیچ کر وہ اپنی نواسیوں کا پیٹ بھر سکتی۔ 3 سالہ مشال نے تو بول کر نانی سے روٹی مانگ دی تھی، مگر باقی 2 نواسیاں جو کہ صرف چند ماہ کی ہی تھیں، اس کے سامنے ہی کچے فرش پر لیٹی رو رہی تھیں۔ ایک نواسی تو رو رو کر آہٹ خود ہی تک کر سو چکی تھی، جبکہ دوسری میں جتنی ہمت تھی وہ رو رو کر بڑی ہی دکھی آواز میں فریاد کر رہی تھی۔ شاید وہ بھی روتے ہوئے اپنا پیغام نانی اللہ رکھی تک پہنچانا چاہتی تھی کہ نانی اماں میں بہت بھوکی ہوں، میرے لب سوکھ چکے ہیں، میرا پیٹ خالی ہے، مجھے دودھ پلا دو۔ مگر اللہ رکھی ان تینوں نواسیوں کے لیے دودھ کہاں سے لے کر آتی؟ جب پہلے پہل بچیاں روتی تو اللہ رکھی تڑپ جایا کرتی، فوراً اپنی نواسیوں کو سینے سے لگا کر چپ کروانے لگتی، انہیں حوصلہ دیا کرتی، جہاں سبھی ہو سکے ان کے لیے انتظام کر دیا کرتی تھی۔ مگر اب بے بس ہو چکی تھی، اس کا دماغ تو گویا بالکل ہی خالی ہو چکا تھا، وہ ذہنی مریض بنتی چلی جا رہی تھی۔ بچوں کو روتا دیکھ کر وہ پتھرائی سی ایک جانب بیٹھی خود بھی رو رہی تھی۔ جس قدر وہ بچیاں بھوکی تھیں، اس سے کہیں زیادہ وہ خود بھوکی دیوانوں جیسی ایک جانب بیٹھی تھی۔ بے ساختہ اسے ماضی یاد آنے لگا تھا۔ 2 نواسیاں تو غش کھا کر وہیں فرش پر اپنے ہاتھوں پر چہرہ رکھے سو چکی تھیں، جبکہ ایک نواسی جو کہ شاید 3 سے 4 ماہ کی تھی، اسے اللہ رکھی نے گود میں اٹھا لیا اور تو کچھ اس کے پاس تھا نہیں، اپنی شہادت والی انگلی ہی اس بچی کے منہ میں ڈال دی۔ وہ بچی اسے چوستے ہوئے ہی نیند کی آغوش میں جا چکی تھی۔ بے ساختہ اللہ رکھی کی نمکین آنسو اس بچی کے لبوں پر گرے تھے۔ اللہ رکھی اور شیر بابو کی شادی کے بعد خدا نے انہیں 3 بیٹیاں عطا کی تھیں۔ اللہ رکھی اور شہر بابو دونوں ہی اولاد سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو شیر بابو بڑا ہی خوش ہوا تھا، بھلے ہی ایک اسکول کا چوکیدار تھا، مگر اس نے جو پیسے جمع کر رکھے تھے اس سے میٹھے پتاسے لیے اور اسکول میں بانٹے تھے، پھر آس پڑوس میں بھی پتاسے بانٹ کر خوشی خوشی سب کو بتایا تھا کہ خدا نے مجھے رحمت سے نوازا ہے، اب وہ میرے لیے روزی کے در بھی کھول دے گا۔ ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا اور اس پر رشک کر رہا تھا۔ اس زمانے کی بات تھی جب خوشی سے پتاسے صرف شادی بیاہ پر یا پھر بیٹے کی پیدائش پر ہی بانٹے جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرا۔ اللہ رکھی اور شیر بابو تو یہی سوچا تھا کہ خدا نے ایک بیٹی دی ہے تو بس ایک بیٹا دے دے، دونوں اولادیں ہی ہمیں بہت ہوں گی اور ہم انہیں کی ہی بمشکل اخراجات پورے کر پائیں گے، یوں ہماری زندگی آسانی سے گزر جائے گی۔ مگر شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ رکھی اور شیر بابو کو اللہ تعالیٰ نے یک کے بعد دیگرے 3 بیٹیاں عطا کی تھیں، تینوں ہی بڑی خوبصورت اور معصوم تھیں۔ 3 بیٹیوں کا سر پر بوجھ آیا تو شیر بابو اکثر پریشان رہنے لگا تھا۔ چوکیداری سے جو پیسے ملتے وہ اتنے ہی ہوتے کہ بمشکل خرچ پورا کیا جا سکتا، اگر کوئی ایمرجنسی بن آتی یا کوئی شادی بیاہ آ جاتی تو ان کو اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کی ضروریات پوری کرنا پڑتی تھی۔ ایک روز یوں ہی شیر بابو پریشان بیٹھا تھا تو اللہ رکھی سے پوچھنے لگی، شیر بابو کس بات کو لے کر پریشان ہو؟ کیا تم بھی لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی بیٹیوں سے نفرت کرنے لگے ہو؟ تو شیر بابو فوراً ہڑبڑا کر اللہ رکھی کو دیکھنے لگا، کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھتا، مگر مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ میں تو بڑی مشکل سے ہی اپنے اور اپنی بچیوں کا پیٹ پال رہا ہوں، کل کو یہ بڑی ہوں گی، ان کو بیاہ نہ ہوگا، جیب میں تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں بچتی جسے جمع کر سکوں، بھلا میں ان کی خواہش کیسے پوری کر سکوں گا؟ اللہ رکھی نے یہ سنا تو شیر بابو کو تسلی دینے لگی، کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، جس خدا نے بیٹیاں عطا کی ہیں وہ دیکھنا روزی کے در بھی کھول دے گا اور ہماری ساری پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ سن کر شیر بابو بھی خاموش ہو چکا تھا، مگر نہ اب وہ پہلے کی طرح مسکراتا تھا اور نہ ہی کبھی بچیوں سے ہنسی مذاق کرتا، نہ ان کے ساتھ کھیلتا۔ اگر بچیاں زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ جاتیں تو وہ فوراً انہیں خود سے دور کر دیتا یا یہ کہہ دیتا کہ مجھے نیند آئی ہے، اب خاموش ہو جاؤ۔ تینوں بچیاں باپ سے ذرا دور ہی رہنے لگی تھیں۔ یہ دیکھ دیکھ کر اللہ رکھی پریشان سی ہو گئی کہ کہیں شیر بابو بھی باقی مردوں کی طرح اپنی بچیوں کو منحوس نہ سمجھنے لگے۔ اللہ رکھی کی چھوٹی بیٹی 2 اڑائی سال کی ہو چکی تھی جب گاؤں کی عورتیں اس کے گھر یوں ہی ملنے آئیں اور کہنے کی
کہ کب تک بیٹے کی خوشخبری سنا رہی ہو۔ یہ سن کر اللہ رکھی جم سی گئی، کہنے لگی کہ ہماری قسمت میں اگر بیٹا ہوتا تو خدا دے دے گا۔ مگر عورتیں اس کے ذہن میں عجیب و غریب سی باتیں ڈالنے لگیں۔ وہ اسے ڈرانے لگیں کہ اگر تم نے وقت پر شیر بابو کو بیٹا پیدا کر کے نہ دیا وہ تم سے دور ہو جائے گا، تمہاری وہ عزت اور قدر نہیں رہے گی۔ اگر بیٹا آیا تو وہ تمہاری بیٹیوں سے بھی محبت کرنے لگے گا، ورنہ کیا خبر کب دوسری شادی کر کے تمہیں چھوڑ کر چلا جائے اور تم بس منہ تکتی رہ جاؤ۔ یہ سن کر وہ بولی بالی اللہ رکھی پریشان سی ہو گئی، کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، شیر بابو تو میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہے۔ خیر کچھ ہی عرصے بعد اللہ رکھی حاملہ ہو گئی اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ وہ ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہیں شیر بابو بھی خوش تھا، مگر ایک روز وہ صحن میں پھسل کر گر گئی۔ اس کے تینوں بچیاں بھی چھوٹی تھیں، ماں کو یوں دیکھ کر چیخنے چلانے لگیں۔ کتنے ہی دیر اللہ رکھی یوں ہی بے ہوش پڑی رہی۔ جب بچیوں کو رونے کی آواز گاؤں کی عورتوں تک پہنچی تو وہ دوڑ کر ادھر آئے اور اللہ رکھی کو جو بے ہوش دیکھا تو اٹھا کر ہسپتال لے گئے۔ وہیں کسی طرح یہ بات شیر بابو تک بھی پہنچی تو وہ بھی دوڑا دوڑا ہسپتال چلا آیا، جہاں پر اسے جو بات پتہ چلی اس کے تو گویا ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اس کا ہونے والا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر چکا تھا اور وہیں ڈاکٹر نے یہ بات بھی سنا دی کہ وہ دوبارہ کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ یہ سن کر تو شیر بابو پریشان ہو گیا۔ وہیں اللہ رکھی بہت روئی تھی، مگر خیر قسمت کا لکھا سمجھ کر دونوں اس پر بھی صبر کا گھونٹ پی گئے اور یوں ہی وقت چلتا گیا۔ اسکول کی چوکیداری میں اسے جو تنخواہ ملتی اس سے گزارا بے حد مشکل تھا۔ اس لیے شیر بابو ایک روز اللہ رکھی سے کہنے لگا کہ میں شہر جا کر کوئی نوکری ڈھونڈتا ہوں، شہر میں تو کئی نوکریاں ہوتی ہیں، جیسے میری نوکری لگی تو میں تمہیں خط بھیج دوں گا، اس سے ہمارا مستقبل بہتر ہوگا اور ہمیں تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر اللہ رکھی پریشان سی ہو گئی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لے کر کہنے لگی کہ اگر آپ چلے گئے تو بھلا میں کیسے یہاں پر گزارا کروں گی، 3 بچیاں ہیں میری اور گھر میں اکیلی رہوں گی۔ یہ سن کر شیر بابو نے اسے تسلی دی اور کہنے لگا کہ اتنا تو سمجھوتا اب تمہیں کرنا ہی پڑے گا۔ دیکھ اللہ رکھی، اللہ نے ہمیں بیٹا تو عطا کیا نہیں جو بڑا ہو کر ہمارے خرچ اٹھائے گا اور مجھے تسلی ہوگی، تو چلو بیٹا موجود ہے، اب جو کچھ بھی کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے، اس لیے تمہیں یہ بات سمجھنا پڑے گی۔ یہ سن کر پہلی مرتبہ اللہ رکھی شیر بابو کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ وہ خود کو کم تر سمجھنے لگی تھی، کاش وہ بیٹا پیدا کر دیتی تو آج شوہر یہ بات بھی نہ کرتا۔ اس روز شیر بابو شہر کے لیے نکل گیا۔ اللہ رکھی ڈھیروں دعائیں دینے لگی، جلدی ہی شوہر کا کام لگ جائے اور پھر ہمیں بھی وہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ دن اور پھر کئی دن، یہاں تک کہ مہینے اور پھر سال گزر گئے، مگر شیر بابو نہ جانے کہاں رہ گیا تھا۔ کسی کو اس بارے میں کوئی اندازہ رکھنا تھا۔ جو بھی جمع پونجی اللہ رکھی کے پاس موجود تھی دھیرے دھیرے وہ ختم ہونے لگی تھی، مگر شوہر کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہ تھا۔ اب تو گاؤں کی عورتیں بھی اس سے سوال کرنے لگی تھیں کہ بہن اللہ رکھی، تمہارا شوہر کدھر گیا ہے، کتنے روز سے دکھائی نہیں دیا۔ یہ سن کر اللہ رکھی بتانے لگی کہ وہ شہر نوکری ڈھونڈنے گئے ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے، مگر عورتیں منہ جوڑ کر سرگوشیاں کرنے لگیں۔ پھر اللہ رکھی سے کہنے لگی کہ دیکھ بہن، مجھے تو نہیں لگتا کہ اب تیرا شوہر واپس بھی آئے گا، ارے 6 ماہ گزر چکے ہیں، اتنے عرصے میں تو وہ حد کیا خود بھی آ کر چکر لگا جاتا۔ مجھے تو لگتا ہے تمہارا شوہر تمہیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہر جا چکا ہے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گا، وہیں پر اپنا گزر بسر کر رہا ہوگا۔ یہ سن کر اللہ رکھی پریشان ہو گئی، تڑپ ہی تو چکی تھی۔ وہ عورتوں سے کہنے لگی کہ نہیں نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، شیر بابو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اس نے خود کہا تھا کہ وہ میرے اور بچیوں کی خاطر وہاں پر کام ڈھونڈنے گیا ہے، بھلا وہ مجھے کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ یہ سن کر عورتیں پھر اس کے دماغ میں جملے ڈالنے لگیں کہ بہن، شیر بابو ابھی بھی بالکل جوان جہان لگتا ہے، دکھنے میں بھی بڑا خوبصورت ہے، تم تو اب اولاد پیدا کرنے سے رہی، آخر بیٹے کی خواہش کس مرد کو نہیں ہوتی، مجھے تو لگتا ہے وہ وہیں شہر میں کسی گوری میم سے شادی کر کے زندگی گزارنے لگا ہوگا، اب تو تم ان 3 بیٹیوں کا بوجھ اٹھاتی پھرو۔ یہ سن کر اس روز اللہ رکھی بہت روئی تھی، اتنی روئی کہ اس کی بیٹیاں اس سے سوال کرنے لگیں، یہاں تک کہ ماں کو روتا دیکھ کر تینوں بچیاں بھی رونے لگیں اور کہنے لگی کہ اماں بتاؤ نا کیا ہوا، ابا ٹھیک تو ہے نا، آخر وہ کہاں چلے گئے، اتنے مہینے ہو گئے ابا کی صورت نہیں دیکھی۔ مگر اللہ رکھی نے کیا جواب دیتی، وہ تو خود کئی وسوسوں میں گری تھی، اس کے پاس تو جمع پونجی بالکل ہی ختم تھی۔ وہ یہی سمجھنے لگے کہ لگتا ہے اب شیر بابو کبھی واپس نہیں آئے گا، اس لیے اسے خود ہی اپنا اور اپنے بچیوں کا پیٹ پالنے کی خاطر گھر سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ خود ہی گاؤں میں جا کر کام ڈھونڈنے لگی۔ اسے نوکرانی کے طور پر ایک گھر میں رکھ دیا گیا تھا، مگر صاف صاف الفاظ میں مالکن نے کہہ دیا کہ تیری بیٹیاں اس گھر میں نظر نہ آئیں، صرف تو خود ہی اس گھر میں آیا کرے گی، تجھے صرف ایک وقت کا کھانا ملے گا اور مہینے کی 10 تاریخ کو تنہا، اس سے زائد کی امید مت رکھنا۔ یہ سن کر اللہ رکھی فوراً سے مان گئی، اسے صرف ایک وقت کا کھانا مل رہا تھا، وہ جیسے تیسے سارا دن بھوکے پیٹ کام کیا کرتی، دن کے وقت جو کھانا اسے دیا جاتا
وہ اس سے چکتی بھی نہ تھی، بلکہ یوں ہی چاپر میں ڈال کر ایک طرف رکھ دیا کرتی۔ جب مالکن اور اس کے بچے کھانا کھا لیتے اور پلیٹوں میں بچا ہوا کھانا کچرا دان میں پھینکنے کا کہا جاتا تو یہ خاموشی سے ان پلیٹوں کو کچن میں لے آتی اور پھر پلیٹوں کے ساتھ لگا جھوٹا کھانا اتار اتار کر کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتی۔ ایسا کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جایا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ناشکری نہیں کی تھی۔ بس اسے یہی آس تھی کہ خدا ایک روز اس کے دن پھیر دے گا۔ وہ چھپ چھپ کر مالکن اور اس کے بچوں کا جھوٹا کھانا کھاتی رہتی۔ جب گھر جانے کا وقت آتا تو جو بچا ہوا کھانا مالکن دیتی وہ لے کر گھر آ جاتی۔ بچیاں تو صبح سے بھوکی اس کھانے کے انتظار میں ہی ہوتی، فوراً ماں کے ہاتھ سے کھانے کا شاپر چپٹ کر کھانے لگتی۔ بچیوں کو سیر ہوتا کھاتا دیکھ کر اللہ رکھی خوش ہو جایا کرتی اور پھر گہری سانس خارج کر کے اس کا دھیان شیر بابو کی جانب جاتا۔ آخر کہاں چلا گیا تھا وہ؟ دل میں عجیب سے وسوسے آتے۔ کبھی تو یہ بھی سوچنے لگتی کہ نہ جانے شیر بابو زندہ بھی ہے یا نہیں، یا پھر سچ میں گاؤں کی عورتیں ٹھیک ہی کہتی ہیں، اس نے وہاں پر دوسری شادی کر لی ہوگی۔ دوسری شادی نہ بھی کی تو بچیوں کی ذمہ داری سے بھاگ کر وہاں چلا گیا ہوگا۔ دل تو اسے ان باتوں پر لگا دیتا، مگر دماغ حقیقت تسلیم کرنے پر راضی نہیں تھا، کیونکہ اس نے شیر بابو کا رویہ دیکھ رکھا تھا۔ اس نے کبھی بھی اس کے حق میں یا اس کی بیٹیوں کے حق میں حق تلفی نہیں دکھائی تھی۔ مگر خیر سچ کیا تھا یہ تو شیر بابو کو ہی پتا تھا۔ یوں ہی دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور اللہ رکھے یوں ہی کئی گھروں میں کام کر کے گزارا کرتی رہی۔ ماہانہ کے اتنے پیسے بن جایا کرتے کہ وہ اپنا اور اپنی بچیوں کا اچھے سے گزارا کر سکے۔ جیسے جیسے بچیاں بڑی ہوئیں اس نے ساتھ ان کے لیے جہیز بھی جوڑنا شروع کر دیا۔ اللہ رکھے کی بچیاں بڑی ہی خوبصورت تھیں، پرائمری تک گاؤں کے اسکول میں تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ آگے پڑھانے کی گنجائش اللہ رکھے کے پاس نہ تھی، اس لیے اس نے اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی بھی سکھا دی تھی۔ یوں بچیاں بھی جلد ہی ماں کا سہارا بن کر کپڑے سلائی کرنے لگیں۔ وہ تو بھول ہی چکی تھیں کہ شیر بابو نام کا ان کا کوئی والد بھی تھا۔ انہیں تو اپنے باپ کی شکل بھی یاد نہیں تھی۔ آخر کو بچیاں تھیں ہی بہت چھوٹی، کئی سال گزر چکے تھے۔ لوگوں کا تو یہی کہنا تھا کہ لگتا ہے شیر بابو مر چکا ہے، کیا خبر کیا حادثہ ہوا ہو اس کے ساتھ، مگر نہ جانے حقیقت کیا تھی۔ ایک روز گاؤں سے ہی اللہ رکھے کی بیٹی کا رشتہ آیا۔ لڑکا دیکھا بھالا تھا اور اچھا تھا۔ وہ جہیز کے بغیر ہی اس کی بڑی بیٹی کو بیاہنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ کر اللہ رکھے کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے سادگی سے ہی اپنی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ وہ اپنے سسرال میں خوش تھی۔ یہ دیکھ کر اللہ رکھے بھی مطمئن ہو گئی۔ اس کی صحت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ جس قدر پریشانیاں اس نے دیکھی تھیں وقت سے پہلے ہی وہ بوڑھی لگنے لگی تھی، مگر یہی دعا کرتی رہتی کہ جلد از جلد اچھے رشتے آئیں اور اس کی بیٹیاں اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر تو چاہے اسے موت بھی آ جائے تو اسے کوئی غم نہ ہوگا۔ اس نے جو بھی محنت کی تھی وہ اسی لیے کی تھی کہ بس اس کی بچیاں اپنے گھر کی ہو جائیں اور وہ سکون کا سانس لے سکے۔ گاؤں سے ہی باقی دونوں بچیوں کے لیے بھی رشتے آئے اور باقی دونوں بچیاں بھی اپنے گھر کی ہو گئی۔ جس روز آخری بیٹی بیاہ کر اپنے گھر گئی تو اللہ رکھی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ بس اب اس کی زندگی میں اب سکون ہی سکون ہوگا۔ وہ اپنی آخری زندگی سکون سے گزارے گی، باقی گھروں کا کام چھوڑ دے گی، صرف ایک گھر کا کام رکھے گی جس سے بس اس کے گھر کا خرچ چلتا رہے۔ مگر یہ اس کی صرف غلط فہمی تھی کہ اس کی زندگی میں اب سکون آ جائے گا۔ جیسے ہی بڑی بیٹی حاملہ ہوئی تو ڈاکٹر نے بتا دیا کہ بڑی بیٹی اور بچی کو لے کر کچھ پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں، اس لیے آپ ڈلیوری کیس ہمارے ہسپتال میں ہی کروائیے گا۔ مگر اللہ رکھی کی بیٹی کی ساس نے فوراً اسے منع کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تو بس ڈاکٹروں کے چونچلے ہوتے ہیں، ادھی ٹیکے دوائیاں دے کر عورت کی طبیعت خراب کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ایمرجنسی ہے، پھر لاکھوں روپے یوں ہی لوٹ لیتے ہیں۔ یہ سن کر اللہ رکھی بھی کچھ نہ بولی اور اسی بات پر یقین کرتے ہوئے انہوں نے بیٹی کا کیس گاؤں کی عام سی دائی سے کروایا تھا۔ بیٹی کی طبیعت تو بے حد خراب تھی۔ اس نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بیٹی تو دنیا میں آ گئی مگر وہ خود جان کی بازی ہار چکی تھی۔ اللہ رکھی کو جب پتہ چلا کہ اس کی بڑی بیٹی بچی کو جنم دیتے ہوئے مر چکی ہے تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی بیٹی کے سسرال پہنچی۔ آگے بیٹی کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ ہر کوئی روتے ہوئے افسوس کر رہا تھا، جبکہ بیٹی کی ساس نے تو اپنے گود میں موجود پوتی کو اٹھا کر اللہ رکھی کی گود میں رکھ دیا۔ جوان جہان بیٹی تھی۔ اللہ رکھی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ آخر یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد مرد آئے اور جنازہ اٹھا کر لے گئے۔ دھیرے دھیرے رش کم ہونے لگا۔ بیٹی کی ساس نے پوتی کو اللہ رکھی کے حوالے کرتے ہوئے کہا، دیکھو بہن، اگر بیٹا ہوتا تو ہم ضرور اسے پال لیتے، مگر یہ تو بیٹی ہے اور تم نانی ہو، اس کی میری بوڑھی ہڈیوں میں تو اتنی جان نہیں کہ میں اسے پال سکوں۔ تم ایسے بھی اکیلی ہوتی ہو، اپنی اس نواسی کو پال لینا۔ یوں وہ چادر جاڑ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی تو اللہ رکھی اپنی نواسی کو دیکھنے لگی۔ اس نے اپنی نواسی کو اپنی بیٹی کی نشانی سمجھ کر گھر لایا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ بس اس کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں، بس اب اس کے شوہر شیر بابو کی یادیں ہی ہوں گی جو اس کے ساتھ ہمیشہ رہیں گی۔ مگر اب تو اس پر نواسی کی ذمہ داری بھی آ چکی تھی۔ وہ اپنی نواسی کو صبح صبح
اپنی بیٹی کے گھر چھوڑ جاتی جو خود بھی حاملہ تھی اور پھر کام پر چلی جاتی، شام تک واپس آتی تو پھر اپنی نواسی کی دیکھ بھال میں لگ جایا کرتی تھی۔ اب تو بیٹی کے سسرال والے بھی نواسی سے تنگ آنے لگے تھے، کہتے کہ گھر میں ہر وقت اس کے رونے کی آواز گونجتی رہتی ہے، ارے پرائی اولاد کو ہم کیوں پالیں، اس کے دادا دادی باپ جب زندہ ہیں تو وہیں پالیں، کیوں یتیموں کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ باتیں سن کر اللہ رکھی نے اپنی نواسی مشال کو ان کے گھر بھیجنا ہی چھوڑ دیا، یہی دعا کرتی کہ جو کچھ بڑی بیٹی کے ساتھ ہوا وہ دوسری بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو، مگر شاید بیٹیاں بھی آزمائش کے لیے ہی دنیا میں بھیجی گئی تھیں۔ پہلے دوسری اور پھر تیسری بیٹی بھی حاملہ ہوئی تو ان دونوں نے بھی پہلی اولاد بیٹی کو ہی پیدا کیا تھا، اور پھر بیٹوں کی پیدائش کے دوران ہی ان دونوں کی بھی موت ہو گئی۔ دونوں کی بیٹیوں کو بھی اللہ رکھی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ رکھی تو کچھ سمجھ ہی نہ پائی کہ کیا کرے، ایک نواسی کو چپ کرواتی تو دوسری رونے لگتی۔ جو پیار اور لمس ماں کا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے رشتے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ گھر میں کام کرنے گئی تو اپنی نواسیوں کو ساتھ لے گئی، کیونکہ اتنی چھوٹی بچیوں کو گھر بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ پہلے جوان جہاں بیٹیوں کے مر جانے کا دکھ، پھر نواسیوں کی ذمہ داری، اور شوہر تو جانے کہاں گم تھا۔ وقت سے پہلے ہی وہ بالکل بوڑھی ضعیفہ ہو چکی تھی، اس کی حالت بھی دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ مالکن نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فوراً منع کر دیا کہ اگر کام پر آنا ہے تو صرف اکیلی آؤ، ان بچوں کے رونے کی آواز مجھے اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ اللہ رکھی ان کی منت سماجت کرتی رہی، مگر اسے اس پر ترس نہ آیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ تم بھی اب ضعیفہ ہو چکی، تم چلی جاؤ، میں کوئی اور نوکرانی ڈھونڈوں گی۔ اللہ رکھی کو وہاں سے بھی جواب مل چکا تھا، وہ روتی ہوئی واپس گھر آ گئی۔ بچیاں دودھ کے لیے روتی تو اس کے پاس دودھ ہی نہ تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے اپنے گھر کا سامان بیچنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ گھر بالکل خالی ہو گیا۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بھی اتروا کر بیچ دیا تاکہ بچوں کا دودھ پورا کر سکے۔ لوگوں کے گھروں میں ان سے معصوم بچوں کے لیے دودھ مانگنے جاتی تو اسے منحوس کہہ کر نکال دیتے، کہتے کہ ایسی منحوس ہے۔ شوہر اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تینوں بیٹیاں جن کے لیے یہ تھکتی رہی وہ بھی تینوں مر گئیں، اور تینوں نے پیدا بھی بدقسمتی سے بیٹیاں ہی کی جو اب اس کے سر پر آ چکی ہیں۔ ارے تجھ جیسا منحوس بھی کوئی اس دنیا میں ہوگا۔ لوگوں کی باتیں سن سن کر تو اللہ رکھی ذہنی مریض بن چکی تھی۔ 18 گھنٹے بیت چکے تھے اور اس کی نواسیوں کے حلق میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں گیا تھا۔ وہ پانی ہی ان کے منہ میں ڈال ڈال کر ان کا پیٹ پڑ رہی تھی۔ آخر کرتی بھی کیا؟ کون تھا جو اس کی مدد کرتا؟ وہ خود بھی گمسم بیٹھی تھی کہ جب اسے دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ نہ جانے کون تھا، شاید خدا کا کوئی نیک بندہ اسے کوئی صدقہ خیرات دینے آیا ہو، یہی سوچ کر وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ سامنے تو شیر بابو کھڑا تھا۔ پہلے تو اللہ رکھی کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ بت بنی کھڑی شیر بابو کو دیکھتی رہی کہ یہ شیر بابو ہے یا صرف اس کی آنکھوں کا ایک دھوکہ، مگر اگلے ہی پل شیر بابو نے اللہ رکھی کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ شیر بابو بھی سفیدش ہو چکا تھا، سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا اور روتے ہوئے اللہ رکھی سے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ رکھی ہوش میں آئی تو فوراً شوہر کو خود سے دور کیا، کہنے لگی کہ تم کہاں سے آ گئے؟ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم مر چکے ہو یا دوسری شادی کر لی۔ ایک بار بھی تم نے واپس پلٹ کر نہیں دیکھا کہ یہاں پر مجھ پر اور میرے بچیوں پر کیا قیامتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ بیوی کے دل کی بڑھاس سن کر شیر بابو کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھا رہا، آنکھوں سے آنسو جاری رہے، پھر رو کر کہنے لگا کہ میں مجبور تھا، یہاں سے میں گیا تو مجھے ایک بڑی کپڑے کی دکان پر نوکری مل گئی تھی۔ میں خوش تھا، مجھے وہاں کام کرتے ہوئے صرف ایک ہی دن گزرا تھا جب وہاں پر ڈاکہ پڑ گیا، مالکوں کا بہت نقصان ہوا اور مالک نے مجھے بھی پکڑا دیا کہ میں اس دکان میں نیا آیا ہوں، یقیناً میں بھی ان ڈاکوں کے ساتھ ہی ملا ہوں، تبھی یہ ڈاکہ پڑا ہے۔ بڑا پہنچا ہوا سیٹھ تھا، 25 سال تک میں جیل کی صلاحوں کے پیچھے رہا ہوں، وہاں پر محنت مشقت کر کے چکی پیس کر پیسے اکٹھے کرتا رہا اور آج 25 سال بعد میں گٹ گٹ کر واپس آیا ہوں۔ جب شیر بابو کی مصیبتوں کو اللہ رکھی نے سنا تو اس پر تو دوہری اذیت چاہ چکی تھی۔ دونوں ہی کتنی دیر بیٹھ کر دکھ سکھ کی باتیں کرتے رہے۔ شیر بابو کو جب پتہ چلا کہ اس کی تینوں بچیاں مر چکی ہیں تو وہ رو رو کر غش کھا گیا۔ اپنی نواسیوں کو دیکھا جو بھوک سے بلک رہی تھیں، اس نے ان کو بعد میں اٹھایا، پہلے بھاگ کر گیا اور دکان سے ان کے لیے دودھ دے کر آیا، اپنے ہاتھوں سے اپنی نواسیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھ کر دودھ پلایا اور کتنی ہی دیر روتا رہا، نہ جانے ان کی قسمت میں ہی اتنی اذیتیں کیسے لکھی گئی تھیں۔ آخر کو شیر بابو یہی بولا کہ بس اللہ رکھی، یاد رکھنا خدا ہمیں اس کا اجر آخرت میں ضرور دے گا، یہ دنیا تو فانی ہے، ہمارے ایک ایک اذیت کے بدلے میں خدا نے ہمارے لیے بہت اجر رکھا ہوگا۔